یا ربنا، ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے رب۔ اللہ پاک نے اپنی کتاب قرآن پاک کی ابتدا بھی اسی نام سے کی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس میں جو لفظ ہے نا رب، بہت ہی پیارا نام ہے، اور قرآن پاک کو ختم بھی اسی لفظ سے کیا ہے، قل اعوذ برب الناس۔ رب حاکم، پالنے والا، محبت کرنے والا، محبت سے پرورش کرنے والے کو کہتے ہیں۔ رب اسے کہتے ہیں جو ہر مخلوق کو اس کے مزاج اور ضرورت کے مطابق پورا کرنے والا ہو۔ اس میں ایک ہی معنی سامنے آتا ہے، وہ ہے پیار۔ تمہارا رب تم سے کتنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ اب میں آپ کو یا ربانہ کے وظائف کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہتی ہوں۔ میں خود اپنی زندگی میں اس عمل کو ہر نماز کے بعد کرتی ہوں۔ الحمدللہ اس عمل کی وجہ سے اللہ نے مجھے بہت زیادہ نوازا ہے۔ آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو یا مشکل ہو، اگر کسی کے گھر میں جادو جنات یا نظر بد کا مسئلہ ہے، یا کسی کو لگتا ہے کہ اس کا کاروبار جادو یا نظر بد کی وجہ سے بند ہوا ہے، تو وہ 10 دن لگاتار ہر نماز کے بعد 33 بار یا ربانہ یا ربانہ یا ربانہ پڑھتے رہیں۔ چند ہی دنوں میں آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ پاک کو یا ربانہ کہہ کے پکاریں تو صحیح، وہ آپ کی ضرورت ضرور سنے گا۔ ہر دعا مانگتے وقت یا ربانہ کہہ کر مانگیں، آپ کی جو دعا بھی ہوگی انشاءاللہ پوری ہوگی۔ ربانہ کا دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے اول آخر کوئی سا بھی درود پاک 7 بار پڑھنا ہے، پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تسبیح 100 بار پڑھنی ہے، پھر آپ نے یا ربانہ یا ربانہ یا ربانہ 7 بار پڑھ کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ چند ہی دنوں میں پوری ہو جائے گی۔